السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ انعام آیت 151۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ وہ یہ ہیں، تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور اعلانیہ اور پوشیدہ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کو کسی کا شریک ٹھہرانا حرام ہے۔ دوسرا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی لوگوں پر حرام ہے۔ تیسرا، اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل کرنا، یہ بھی لوگوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور چوتھا، ظاہری اور پوشیدہ طور پر بے حیائی کا ارتکاب کرنا، یہ بھی حرام عمل ہے۔ اور پانچواں، کسی کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ عمل بھی حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کریں، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کیا کریں، اور اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا کریں، اور اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کیا کریں، کیونکہ وہ اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی وہ رزق دے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی کو قتل نہ کیا کریں، کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید تم یاد رکھو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ اے لوگو، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، اور اے لوگو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسرا حکم کہ اے لوگو، جب تم ناپ تول کرو تو اس میں انصاف کیا کرو، یعنی پورا تولا کرو۔ تیسرا حکم کہ اے لوگو، جب تم گواہی دو تو ہمیشہ سچی گواہی دیا کرو، اگرچہ وہ گواہی اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی یتیم کے مال کے نزدیک نہ جایا کریں، ناپ تول میں انصاف کیا کریں، اور ہمیشہ سچی گواہی دیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا تم یوں کہتے، اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی
تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے۔ پس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، پس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روگردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تم پر رحم کرے۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔